اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس ڈھنگ سے بنایا ہے کہ یہاں اگر ٹکراؤ، اشتعال اور مسائل ہو تو اسی وقت یہاں مواقع بھی موجود ہوتے ہیں، اپرچونیٹیز بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن ان اپرچونیٹیز اور مواقع جسے ہندی میں کہتے ہیں اوسر، ان اوسروں کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ ان اوسروں کا فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو صبر سے کام لے اور اعراض کا طریقہ اختیار کرے، یعنی اوائڈنس کا طریقہ، یعنی براہ راست ٹکراؤ کا طریقہ نہ اختیار کرتے ہوئے وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر کے اپنے منزل مقصود کی طرف آگے بڑھتا رہے۔ آپ نے کبھی جھرنوں کو گرتے ہوئے دیکھا ہوگا، جب پانی اوپر سے جھرنے سے گرتا ہے، یا کسی ایسے علاقے میں گئے ہوں گے جہاں بہت زیادہ پانی کے جھرنے ہوں، پانی کے سوتے بہ رہے ہوں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پانی جب اوپر سے گرتا ہے تو اوپر سے گر کر وہ جب اس کے سامنے پتھر ہوتا ہے تو اس پتھر سے زبردستی ٹکراؤ اختیار نہیں کرتا ہے، بلکہ اس پتھر کے دائیں بائیں سے وہ اپنا راستہ نکال کر آگے بڑھ جاتا ہے، اور اسی وقت وہ اس پتھر سے بھی ملتا رہتا ہے، تو دھیرے دھیرے وہ پتھر بھی گھستا رہتا ہے، اور دوسری طرف وہ جو اپنا نیا راستہ بنایا ہوا ہوتا ہے دائیں بائیں سے پیچھے سے، وہ اس راستے پر چل کر اپنے منزل کی طرف بھی بڑھتا رہتا ہے۔ یہی انسانی زندگی میں اعراض کا طریقہ، لہذا قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یعنی نادانوں سے درگزر کرو، بھلائی کا حکم دو اور نادانوں سے اعراض کرو، درگزر کرو، اوائڈ کرو، بھلائی کا حکم دیتے رہو اور نادانوں سے اعراض کرو۔ اگر آپ کی زندگی میں مقصد ہے لیکن آپ کی زندگی میں اور آپ کے اندر اعراض کی صفت اور پرسنالٹی موجود نہیں ہے تو آپ یاد رکھیے کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔